قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو عملی اقدام کیا وہ کیا تھا؟ جنگ 3 دن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن کے بعد وہ سب خمار اتر جاتا ہے۔ یا خان تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے اور ایوب خان نے باہم تو کوئی لڑنے نہیں جائے گا۔ تو یہ کبھی بھی اب نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو اسلام سے علیحدہ کیا جا سکے۔ 20 سے 25 لاکھ ملحد ہیں پاکستان میں جو شاید اکا دکا ہوتے تھے۔ ایک بھی سیکولر لبرل جو ہے وہ عمران خان کا حامی نظر نہیں آیا اور مولوی بھی نظر نہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ انہوں نے میک ڈونلڈ بند کیا، انہوں نے KFC بند کیا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ ارطغرل نے پاکستان کی 25 سال کی ڈرامہ انڈسٹری تباہ کر کے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ بنیادی طور پر یہ نشأت ثانیہ کا ایک خواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، بلکہ اس زمانے میں بے شمار لوگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، جن میں سے جمال الدین افغانی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور ان سب لوگوں کا نعرہ ایک ہی تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر۔ لیکن نہ نیل کا ساحل رہا، نہ تابخا کے کاشغر رہا، ہم چھوٹی چھوٹی 57 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے، اور حالت ہماری یہ ہو گئی کہ ہر ریاست یہ کہتی ہے کہ ایران فرسٹ، عراق فرسٹ، پاکستان فرسٹ۔ یہ فرسٹ کی گیم بالکل ہم ویسے ہی کھیل رہے ہیں جیسے دنیا کی ساری سیکولر ریاستیں کھیلتی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں ایک ہمیشہ تشویش کا عالم جو ہے یہ ایک طویل عرصے سے چلا آتا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس بنیاد پر، جس ریشنیل پر قائم کیا گیا تھا وہ قومیت کی ریشنیل نہیں تھی، وہ ریشنیل اور تھی، وہ بنیاد، وہ دلیل اور تھی۔ لیکن ہم نے بالکل اس کو ویسے ہی چلانے کی کوشش کی جیسے باقی ریاستیں چلتی ہیں، اس لیے آج ہم اس مقام پر آ پہنچے ہیں۔ ہماری ہاں جمہوریت ناکام ہوئی، ہمارے ہاں آمریت ناکام ہوئی، ہمارے ہاں اسلامی سیاست ناکام ہوئی۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ان تمام تر معاملات پر دسترس رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس سارے معاملے کو سمجھنے، سوچنے، دیکھنے اور پرکھنے کے لیے ایک ادارہ ریوائول کے نام پہ بنایا ہے۔ ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور دیکھیں گے کہ اتنا عرصہ نہ صرف پاکستان بلکہ نیل کے ساحل سے لے کے کاشغر تک تمام تر اسلامی تحریکیں ناکام کیوں ہوئیں، اور ہم اتنے وسائل رکھنے والی مسلم امہ جو ہے وہ تباہ حال کیوں ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مدثر رشید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ پاکستان کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ نے مل کے بنایا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں، میرا ایک تھیسس ہے، اور یقیناً تھیسس سے آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، کہ میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا ورنہ 2 کروڑ پنجابی ادھر بھی پڑے ہوئے تھے، میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا کوئی 40 لاکھ بلوچ ادھر بھی تھے، پٹھانوں کا تو پورا ملک تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جینیسس بالکل اور ہے۔ اس جینیسس کے لیے مسلم لیگ قائد اعظم کے انتقال کے بعد جس راستے پہ ہم چلے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس راستے کے بھٹکنے کے اندر کون کون قصوروار ہے کم از کم؟ جزاک اللہ خیر۔ ایک بات تو آپ بھی بارہا بیان کر چکے ہیں اور ہم بھی بیان کر کے تھک چکے ہیں کہ پاکستان کا جو اوریجن ہے اس کے پیچھے ایک پوری لیگیسی ہے، اور وہ آئیڈیالوجیکل لیگیسی ہے، وہ ایک نظریاتی اساس ہے جس کے اوپر ہم نے اسے کھڑا کیا تھا۔ اور یہ جو اب تو خیر بات سامنے آ چکی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی ریسرچ بھی سامنے آ چکی ہے کہ علامہ اقبال کا ویژن کیا تھا اور قائد اعظم کیا بنانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے 1940 کے بعد جو بھی اسٹرگل کی ہے اس میں ایک ہی مقصد تھا کہ ایک ماڈرن اسلامک ریاست وجود میں آئے جو کہ اسلام کے پرنسپلز کے اوپر کھڑی ہو، اور اس کے پیچھے وہی ویژن تھا۔ میں اس سے بہتر الفاظ اس کو دیے نہیں جا سکتے کہ ویژن جو علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ اعلی آباد میں بیان کر دیا۔ علامہ اقبال کے جو
انہوں نے خطوط کا دیباچہ لکھا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ہی از مائی مینٹر. ہاں انہوں میں نے نے وہ اسے تو سے کلیئر لیا وہ تو کھول کے کلیئر بتایا. ہے کہ اس میں آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن علامہ اقبال کا ویژن کیا تھا وہی ہمارا ویژن ہے، کیونکہ فاؤنڈنگ فادرز، کسی بھی قوم کا ویژن کیا ہوتا ہے، اس کے فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن ہوتا ہے. اور ویژن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ ہم یہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی 1930 کے خطبہ الہبات جو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ڈیسٹنی ہے کہ یہ جو نارتھ ویسٹرن سائڈ پہ یہ کنٹیگوس ایریاز ہیں، یہ ڈیسٹنی ہے. یہ وہ ڈیسٹنی الہامی ہے، بات کی. الہامی بات کی تھی کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ واضح وجود میں آ جائے گا. اور اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ اس پورے خطے میں امن ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جب یہ خطہ مل جائے گا تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا کہ وہ جو ملوکیت کے اوپر، ملوکیت کے زمانے میں جو اسلام کے جو خوشنما چہرے پہ داغ لگے ہیں، ہم ان کو دھو کر اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. یعنی بہت بڑا ویژن ہے. یعنی وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اب اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہمیں جگہ ملی تھی، اور اسی کو پھر ہم نے بنانا تھا اور اس کو فارم کرنا تھا. اچھا، پھر قائد اعظم کو ہم دیکھتے ہیں تو 1940 کے بعد جتنی بھی ان کی تقاریر تھی، جتنے بھی بلکہ ایک اور جو بات جو ڈاکٹر اکرام اللہ یاسین ہیں، یہ سیکٹری ہیں اس وقت اس کے اسلامی نظاتی کونسل کے، انہوں نے بڑی گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے ان کی. وہ کہتے ہیں 1940 کے بعد جو ہے یہ پہلے ڈان نیوز میں قائد اعظم نے خود یہ ایک مطالبہ رکھا تھا کہ جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ میں اسلام کا ایک ماڈل بنا کے دیں. علامہ اسد کو جس کو وہ بعد میں، علامہ اسد کا بعد میں معاملہ ہے. جی پاکستان مسلم لیگ کے جو بہت اہم ایک سردار تھے عبدالرب نشتر صاحب، تو انہوں نے جو ہے ایک باقاعدہ اس پہ میٹنگ بھی بلائی جب قائد اعظم نے یہ مطالبہ رکھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے بڑے ذہن تھے جو اس زمانے میں تھے، جو عبدالماجد جو تھے، اس کے علاوہ یہ تھے شیخ حامد تھے، ندوی بھی تھے، اور ندوی بھی تھے، اس میں مولانا ظفر انصاری تھے، ہاں یہ سارے، مولانا مودودی بھی تھے اس کے اندر. ان کو کیا کہ آپ بنائیں نا، اس کے اوپر ماڈل بنا کے دیں. اس کے اوپر بڑی تحریک چلی، اور اس پہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد جو کہ 1949 میں وہ جو ہے پیش کی گئی اور منظور ہوئی، اس سے پہلے تقریباً کوئی 13-14 سٹیپس ہیں جس میں ملٹیپل کام ہوئے. تو اس میں مطلب یہ بات کہنا ہے کہ قائد اعظم کا یہ سوچ نہیں تھی، یا وہ ایک اسلامی مطلب ایک ٹچ دینا چاہ رہے تھے، کتنا بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ. اور پھر جو آپ نے جیسا اشارہ کیا، جو میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو عملی اقدام کیا وہ کیا تھا؟ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اچھا، اس کے اندر نام ہی بتا رہا ہے آپ کو، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. یہ نام آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال کا وہ جو مشہور خطبات ہیں، کیونکہ علامہ اسد نے اس کو بنایا تھا. علامہ اسد اقبال کے پاس آئے تھے، اقبال کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. تو یعنی نام کا چوز کیا جانا، اور پھر علامہ اسد کا ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز دیکھے نا، بڑے کلیئر تھے. تو ایک ماڈرن ورلڈ ہے، اس ماڈرن ورلڈ میں ہم نے اسلام کا جو اصل سسٹم ہے اس کا ایک ماڈل بنانا، پیش بھی کرنا، بنانا بھی ہے. یعنی یہ بہت بڑا ایمبیشن تھا. 48 میں ان کی رپورٹس بھی شامل ہو گئی تھی، جو کہ بعد میں جلا دی گئیں. تو یعنی اس کے بعد اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یعنی آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کا ویژن دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کیوں بنا تھا، 7 فادرز میں جائیں گے، ان کے فاؤنڈنگ فادرز کو دیکھیں گے. اگر آپ نے فرینچ کو دیکھنا ہے تو ان کے فاؤنڈنگ فادرز کو دیکھیں گے. تو یہ کبھی بھی اب نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو اسلام سے علیحدہ کیا جا سکے. یہ بات کہنا بالکل ہی جیسے کہتے ہیں خلاف واقعہ بھی ہے، اور تاریخ کو پرورٹ کرنے والی بات ہے جو اس وقت ہمارے یہاں سیکولر لوگ کرتے ہیں. تو ویژن بڑا امپورٹنٹ ہے. ماڈرن ورلڈ ہے، دنیا چینج ہو چکی ہے، اب وہ ٹریڈیشنل ورلڈ نہیں رہا، ماڈرن ورلڈ آ گیا. اس ماڈرن ورلڈ کے تقاضے ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے ان پرنسپلز پر جو قرآن و سنت کے ہیں ایک ایسا سٹرکچر وجود میں لے کے آنا ہے جو امپلیمنٹیبل ہو، ورکیبل ہو. یہ ہے جو اصل ویژن تھا پاکستان کو. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ویژن کوئی ہو نہیں سکتا کسی مسلمان کا. ٹھیک. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، اچھا یہاں پر بڑے مزدار بات آتی ہے کہ قرارداد مقاصد کے لیے جیلیں کاٹنی پڑیں، بڑی موومنٹ چلانی پڑی، تب جا کے ہم نے ایک لفظ آئین کے ماتھے پہ لکھا کہ اس کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہمارے پاس یہ اختیار امانت کے طور پر ہے. یہ ایک لفظ لکھنے کے لیے، اچھا اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، اور آپ شاید اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بہت کہ پاکستان کو 3 طبقات جو تھے وہ ورثے میں ملے تھے جو اس کے ہیلم افیئر پہ چھائے ہوئے تھے. ایک پاکستان کی سیکولر بیوروکریسی، ایک پاکستان کی سیکولر فوج،
اور ایک پاکستان کی سیکولر پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل صحیح بات. جو کہ زبردستی قائد اعظم کے ساتھ جیتنے کے لیے شامل ہو گئی تھی. انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک سیکولر ملک بنانے کی یا قومیت کی بنیاد پر بنانے کی کوشش کی ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بالکل آپ کے درست آپ کا انالیسس ہے کہ قائد اعظم نے خود کہا ہے نا کہ پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر ہیں. ٹائپ رائٹر بنایا. ٹھیک ہے. قائد اعظم کا ویژن کہیں اور جا چکا تھا وہ علامہ اقبال کی وجہ سے, لیکن جو باقی جو لوگ تھے کیا ان کا بھی ویژن وہی تھا جو ان لوگوں کا تھا؟ یہ آپ بہت بیان کر چکے ہیں, اب آپ کی آڈینس اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک فیکٹ ہے. آخری تقریر قائد اعظم کی, اس کے بعد ہم اس سے شروع کرتے ہیں. قائد اعظم کو ویسٹرنائزڈ آدمی سمجھا جاتا ہے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو سوٹ پہن لینا وہ مغرب زدہ ہے, جو اپنا ٹائی لگا لے وہ مغرب زدہ ہے. حالانکہ اگر اسلام پہلے وہاں آ جاتا تو یہ شلوار قمیض جو ہے یہ کافروں کا لباس ہوتی اور پینٹ قمیض جو ہے مسلمانوں کا. 1948 یکم جولائی کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا اور اس کا آغاز وہ کرتے ہیں کہ I will watch with keenness the research work of your research department that it will develop an economic system based on principles of Islam. ایک تو یہ بات یہاں رک جاتی نا تو ہم کہتے ہیں چلو قائد اعظم اسلام کے بارے میں پہلے. آگے انہوں نے کہا ہے کہ the economic system of the West has created such a mess that only a miracle can save it. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سسٹم ہے اکنامک, اس نے 2 جنگیں کروائی ہیں. بینکنگ سسٹم آج لوگ کہتے ہیں کہ 2 عالمی جنگیں بینک کی وجہ سے. اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنی بھی موومنٹ تھیں اسلامک, کیونکہ یہ ہم ایک ایسا ٹاپک چھیڑ رہے ہیں جس میں ہمیں سینسٹیو بھی ہے, لیکن ہمارے بھائی کچھ ناراض بھی ہو ہمارے بھائی سب کا احترام ہے, ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں. بالکل, ہم کوئی شک نہیں کسی کی نیت. جماعت اسلامی تھی, اللہ تعالیٰ ان کا اجر محفوظ رکھے جنہوں نے ایفرٹس کیے, جماعت اسلامی لیکن ہمیں آبجیکٹیولی دیکھنا ہے. جماعت اسلامی تھی, جمیعت علماء اسلام تھی, ایک وہ جو تھے مولانا جو صدیقی صاحب تھے ان کی جمیعت علماء پاکستان تھی بریلویوں کی. یہ 3-4 اسلامی تنظیمیں تھیں جو اس وقت, اور کچھ انڈیویجولس تھے. یہ 56 کا آئین تو بنوا سکے کہیں نہ کہیں طور پر, اس کو اسلامی کر سکے, ایفرٹس ہیں کر سکے, لیکن یہ خود سکسیسفل نہیں ہو سکے کبھی بھی. آج بھی سب لوگ جذبات رکھتے ہیں دین کے لیے, لیکن کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں دینا, ووٹ نواز شریف دیتا ہے, ووٹ زرداری دیتا ہے, ووٹ قرآن کا. یہ جو ایک جو آپ نے ابھی موضوع چھیڑا ہے یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. دیکھیں باقیوں سے تو گلہ ہمیں نہیں ہے نا, ہمیں یہ جو بعد میں سیکولر جماعتیں آئیں ان سے گلہ نہیں, کوئی گلہ نہیں. ہمیں باقی جو لوگ یہاں پہ رہے جو مدرسوں میں کام کر رہے تھے چلو ان سے بھی اتنا گلہ نہیں, کیونکہ ان کا مشن یہ نہیں تھا. مشن تھا ان جماعتوں کا کہ ہم نے پاکستان کو اس ڈیسٹنی کے قریب لے کے جانا ہے. جب یہ ناکام ہو گئے تو پھر تو آپ ذریعہ پتہ ہے ہمارا کوئی پرسان حال اب نہیں ہے. اور صرف یہاں پہ ناکام نہیں ہوئے, بائی دا وے دنیا پوری میں ہوا, پوری دنیا میں. مطلب پورے اسپیکٹرم کو دیکھ لیں, اخوان المسلمون, وہاں پہ اسلامک سیلویشن فرنٹ, ادھر چلے جائیں الجزائر میں, الجزائر کے اندر, معشومی انڈونیشیا میں, انڈونیشیا کے اندر, پھر غنوشی کی تحریک تونس میں ہوئی. آپ فار اس میں چلے جائیں, فار ایسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ محمدیہ ہے, وہاں پہ انور ابراہیم ملیشیا, انور ابراہیم ہے. یہ سارا پوری دنیا میں یہ معاملہ ایک فنومینا ہے نا, کہ ایک 100 سال کی سمجھنے کے مسائی ہے, اس کو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس پہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ جتنی بھی اسٹرگلز ہوئیں نا, ان کے اندر کوئی آڈٹ میکنزم نہیں تھا. ہاں, کہ آڈٹ میکنزم آج دنیا ساری اس پہ بات کر رہی ہے نا, کہ پھر اسیس کریں کہ ہم کہیں غلط تو نہیں جا رہے. آپ دنیا اس وقت کام کس طرح کرتی ہے کہ آپ ویژن بناتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں اور پھر اس پہ چلتے ہیں, اور ہر اس قدم کے اوپر آپ ایک آڈٹ کرتے ہیں اپنا کہ یار ہم جہاں سے چلے تھے ہم یہاں تک پہنچے, کیا ہم نے کھویا کیا پایا. اگر یہ آڈٹ پیریوڈیکلی ہوتا رہتا تو اسے کہتے ہیں کہ آٹو کریکشن میکنزم بن جاتا ہے. یہ جب آپ دیکھتے ہو کہ یار ہمارے آبجیکٹیو تو اچیو ہی نہیں ہوئے تو سوچنا پڑے گا کہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں, ہمارا جو کارروائی ہے اس میں کچھ فرق ہے. لیکن ہمارے ہاں ٹوٹلی آبجیکٹیو بیسڈ مینجمنٹ تھی نہیں, ایکٹیویٹی بیسڈ مینجمنٹ تھی. کارروائی ہو رہی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں, لٹریچر چھپ رہا ہے. ہمارا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ تاریخی زندگی میں گزرا ہے. ٹھیک ہے, بڑے ہم جلسہ کرتے تھے, اس جلسہ کر لیا ہم نے, اس کے کیا مقاصد تھے کبھی اس پہ ڈسکس ہم نے نہیں کیا.
اس سے اچیو کیا ہوا ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. اور اس بات پہ ہم نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا کہ وہ جو ڈیسٹنی تھی، جو ہمارا گول تھا، اس طرح ہماری پیش رفت کتنی ہے. 1% ہے، 2% ہے، 3% ہے. اچھا، جب بھی آڈٹ کی کو بات کرے، آج جو کلچر بن جاتا ہے نا، یہ کلچر وجود میں آتا ہے، اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت کے خلاف. ہاں ہاں، آپ فقرہ لکھ کے دیکھ لیں. ہاں جی، آج کل تو ٹویٹر میں مطلب گالیاں دینے میں اب پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا جی آپ اور سب مذہبی جماعتوں کا کوئی فرق برابر نہیں. ہے سر. ایک ہی طرح کی گالیاں، ایک ہی طرح بلکہ کی ان کے ساتھ تو ریئیکشن. چلو ایسے کچھ نوجوان بھی ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہے نا. ہم تو اگین گلا ان سے جن کے تربیت یافتہ کارکنان یہ کر رہے ہیں. یہ ہر چیز میں، چاہے تربیت کے اندر، آڈٹ تو ہر جگہ پہ کرنا ہے نا آپ نے. اچھا، دنیا میں جو ہے یہ بھی رواج ہے کہ ایک تو آڈٹ آپ اپنا خود کرتے ہیں، ایک آپ ایکسٹرنل آڈٹ کرواتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہائنڈ سائڈ میں رہ جائیں. آپ کہتے ہو کسی دوسری آرگنائزیشن سے کہ یار آپ ہمارا آڈٹ کر کے بتاؤ. کتنی جرت ہے کسی کے پاس؟ مجھے بتائیں. کوئی نہیں. ایون آپ امیر کی کارکردگی پہ گفتگو ایسے نہیں کر سکتے. ایک لفظ ہے سمینا واتانا. سمینا و آتانا. اچھا، یہ انہوں نے امیر کے اوپر فٹ کر دیا. یہ تھا اللہ کے رسول کے لیے. اللہ اور کے رسول کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ آپ کسی بھی تنظیم میں جائیں، جماعت اسلامی میں نے ہو، بتایا نا، میں نے پوری دنیا کی جو تحریکات کے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے. اللہ نے مسلم ورلڈ کو بہت دیکھنے کا موقع ملا. تقریباً سب بڑی جگہوں پہ میں گیا اور بڑے قریبی تعلقات بھی رہے، ابھی بھی ہے. ہر جگہ پہ پینڈیمک ہے. میں تو کہتا ہوں یہ وبا ہے یہ، ٹھیک، کہ ہم نے کوئی آڈٹ نہیں کرنا، کوئی ریویو نہیں کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کلٹ بن گئے ہیں سارے کے کلٹ سارے. بنیں گے نا. دیکھیں، آپ نے آرگنائزیشن میں کام کیا، آپ نے تو بیوروکریسی میں بھی کام کیا. جب یہ کلچر بن جاتا ہے کہ آپ نے ریویو نہیں کرنا، تو جو جیسا کر رہا ہے، جیسا تیسا کچھ بھی کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ریوارڈ میکنزم کیسے بنے گا؟ ہاں، آپ ریوارڈ کس کو دیں گے؟ جب پرفارمنس آپ نے اسیس تو کرنی نہیں، تو ریوارڈ اس کو دیں گے جو ذرا کام کرے گا، جو سلام دعا اچھی کرے گا. جہاں یہی ٹھیک. سلام دعا اچھی کرے گا، یا جو دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یا بولنے میں تھوڑا اچھا. ذرا سا تو دیکھیں، سب سے پہلی جو بڑی موومنٹ دیوبند کی اٹھی ہے، مولانا محمود الحسن مالٹا میں گئے، جزیروں 7-8 قسم کی بغاوتیں ہیں. تھانہ سری صاحب کی بغاوت، دوسری تیسری سب کچھ، اور کانگریس کے ساتھ چلو ٹھیک ہے چلے گئے، لیکن دین کا موجود. پاکستان میں آتے ہی یہ استاد مکرم کی پارٹی بن کے رہ گئی. حضرت جی نے جو کہہ دیا، حضرت جی جو کہتے ہیں، حضرت جی یہی وجہ ہے کہ ممبر اور مسجد کے اندر سے 10-15 لاکھ مدرسے سے لوگوں کو نکالنے کے، جو کہ جا کے 5 وقت نماز پڑھا لیں. اور یہ پوری نسل، اگرچہ کہ وہ ان کا بھی کنٹریبیوشن، لیکن نہیں، انقلابی نہیں تھے. جماعت اسلامی مولانا مودودی کا لٹریچر، جس دن ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک صفحے کا اضافہ نہیں ہو سکا لٹریچر کے، جو ان کی روح تھی. اس کے بعد خیر بریلویوں کا تو مقصدی مشائخ کا بالکل اور تھا، وہ تو اور اہل تشیع کا اپنا مسئلہ ہے. وہ آخری رہ جاتی تھی تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو ڈیموکریسی کے خلاف، اقبال کی روح، ایک ان کی جو بیانیاں زبردست، خوبصورت تقریر، سب کچھ. تنظیم اسلامی وہ روح نہیں لے سکی جو ہونی چاہیے. وہ بات وہی جو ہے. آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا اب کسی ایسی تنظیم کی گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ بہت مشکل کام ہے تنظیم بنانا، لے کے جانا، آگے چلنا. جو ان سارے لوگوں، ان سے مایوس لوگوں سے ایک ایسی کوئی چیز یا کوئی شخصیت ایسی ہو جو. بالکل. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو غالب کا وہ شعر ہے نا کہ لازم ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، اور نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. تو اپرچونٹی از آلویز دیئر، وہ رہے گی، اور ہمیں اس اپرچونٹی کو گریب کسی کو بھی کرنا ہوگا. لیکن اس سینس کے ساتھ کہ ہم جو ہے ایک تو سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم ریویو کریں گے، اپنا مسلسل ریویو کریں گے. کیونکہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ جرم ہے بہت بڑا. جب آپ سوسائٹی میں کھڑے ہوتے ہیں یہ کام لے کے، سوسائٹی آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، آپ کو ہیومن ریسورس بھی دیتی ہے، آپ کو فائنینشیل ریسورس بھی دیتی ہے، اور بہت کچھ دیتی ہے آپ کو. قیامت والے دن اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. یہ سوال ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، لیکن پوچھے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ سارے وسائل دیے تھے، تم نے اس کو ایفیشینٹلی استعمال کیوں نہیں کیا، کیوں ضائع کیا. ابھی ہم ایک میٹنگ سے ہو کے آ رہے ہیں، میں اب نام نہیں لیتا، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مطلب درجات بلند کرے. وہ تعلیمی کمیٹی کے ہیڈ تھے ٹھیک ایک جماعت میں.
ان کے سیکرٹری نے بتایا کہ وہ 15 سال اس کمیٹی کے ہیڈ رہے، لیکن مجھے کبھی ٹاسک تک نہیں دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں. میں بڑی تکلیف سے بات کرتا ہوں. 400 اسکول ہیں آغا خان کے. جی. آغا خان کا ایک علیحدہ بورڈ ہے جو امتحان لیتا ہے اور کریکلم طے کرتا ہے. جی. کم از کم 1 لاکھ کے قریب اسکول ہیں ہماری دینی قوتوں نے جو بنائے. یہ دار ارقم ہے، یہ صفا ہے، یہ فلاں ہے، یہ اسکان ہے، یہ سارے نہ ایک کریکلم پہ اکٹھے ہو سکے ہیں، نہ یہ ایک بورڈ بنا سکے ہیں. یہ حالت یہ ہے کہ فرنچائز میں چلے گئے کہ تم یہ کر لو وہ کر لو. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم بات ہے. دیکھیں اس کو اب لنک کریں جو پہلی بات میں نے کی تھی. جب مقصد اہم نہیں رہتا تو وقت کے ساتھ ساتھ پروسیس اہم ہو جاتا ہے. وہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس اجتماعیت ہوتی ہے. وہ اجتماعیت ہی اہم ہو جاتی ہے. جیسے کہ مولانا امین حسین اصلاحی نے کہا تھا نا، جماعتیں بنتی تو مقصد کے لیے ہیں، بعد میں وہ خود مقصود بن جاتی ہیں. یہ جو اس کے والٹیئر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو ہوتا یہ ہے کہ شخصیات کے بارے میں جب وہ بہت اس کے ریچولز رہ جاتے ہیں جی، اور مقصد ختم ہو جاتا مقصد ہے. نماز رہ جاتی ہے، خشیت ختم ہو جاتی ہے. تو آبجیکٹیو جب نظر پہ نہیں ہوگا آپ کا تو کارروائی چلے گی. کارروائی چلتے چلتے کیا ہوگا کہ وہی لوگ اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے جو کارروائی چلانا جانتے ہیں. وہ کارروائی چلانا جو جانتے ہیں وہ پرفارمنس وائز تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی حیثیت، لیکن اس کارروائی کو چلاتے ہوئے، اس نظم کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی ایک حیثیت بن گئی ہے. اب ان کے لیے یہی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ جماعت ہے. اب یہ مقصد میٹر نہیں کرتا، حالانکہ جماعت بنی تھی کس لیے؟ مقصد کے لیے. تو مقصد آپ تو رضا الہی کا اصول ہے. ہم اپنی تاریخی زندگی میں نا، ہمارے بزرگ جو تھے وہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے، اب جو بھی کام کر رہے آپ کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. تو میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ کیسے محفوظ ہے؟ ہم نے یہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اصول اپلائی نہیں کیا. میری فیکٹری ہے نا، مجھے سیل بڑھانی ہے تو میرا آبجیکٹیو سیلز بڑھانا ہے. میں ہر دفعہ ریویو کروں گا اس کو. میں کسی ایسے بندے کو رکھوں گا جو کہ نکما ہے اور سیلز صحیح نہیں کر رہا، مجھے بتائیں، نہیں رکھوں گا. لیکن یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کہ تعلیمی کمیٹی کا ایک بندہ 15 سال سے ہیڈ رہا ہے جس کی پرفارمنس 0 ہے، 0 ہے، لیکن وہ ہے وہیں پر کیونکہ پرفارمنس آپ نے ایویلیویٹ کرنا. میں نے آج سے بہت تکلیف سے صورتحال میں لکھا تھا کہ یہ سارے جو دین کے نام کے پر اسکول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین اور کفر ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں. یہ ایک سنڈریلا پڑھاتے ہیں جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے. یہ کرسمس کیرل پڑھاتے ہیں، یہ کنگ لیئر پڑھاتے ہیں اور ساتھ قرآن کا حفظ بھی کراتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، صرف جو ہے حفظ کا کوئی سسٹم آ گیا، عربی پڑھا دی اور اسلامیات کا جو بھول جاتے ہیں بات، بس اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کام نہیں کیا. جیسے آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، ہم میتھمیٹکس کا فارمولہ پڑھاتے ہیں، بندے کو آتا نہیں کرنا کیا ہے فارمولے کا. ہم نے ویسے قرآن پڑھایا. تو ایک تو یہ بڑے اس کے اور بڑے اس کے نقصانات ہیں. پھر اسٹیگننسی آف تھاٹ اینڈ ایکشن اسی سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ کی کارروائی چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کا ایکشن بھی منجمد ہو جاتا ہے، آپ کی تھاٹ بھی منجمد ہو جاتی ہے. ابھی سوچنا ہی نہیں نا، سوچنا ہے ہی نہیں تو پھر آگے کرنا ہے. دوسرا جو بڑا ریزن جو میں دیکھتا، میں نے جو میری جو ریسرچ ہے اس سے سامنے آیا کہ فکسیشن آف منہج. ہاں، ایک نے کہا میں جمہوریت سے نکلوں گا، دوسرے نے کہا میں انقلاب لے کے آؤں گا. میتھڈالوجی میں ہم نے فکس کر دیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب اس الیکٹورل پروسیس سے ہی جی وہ ماچھی گوٹ والا جو مین ان کا اختلاف ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا نہیں، انقلاب سے ہی. ان کو دیکھنا ہر ملک انہوں نے ایران کی مثال دے لی، طالبان کسی نے ایک پکڑ لیا، ایکسپیرینس پکڑ لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں طالبان والا انقلاب آ تو اس سے بیوقوف کوئی نہیں. پاکستان میں ایران والا انقلاب آ سکتا ہے تو آپ ان کی ہائرارکی دیکھیں، ان کی شیعت کی جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ شاید پولٹ بیورو اس طرح کی نہ ہو. ہسٹری، سوشل اکنامک فیکٹرز، کلچرل فیکٹرز، تہذیبی ساری اس کی بنیاد. آپ نے جو بات کی ہے یہ اتنی گہری ہے، اگر اس پہ ہم بات کریں تو شاید ہم کتابیں لکھنی. آپ کو 1920 میں جمہوریت کا پہلا انجیکشن لگا ہوا ہے. پاکستان کو آپ ایران سے کمپیئر کر دینا، یہ ایک سپرفیشل انالیسس ہے، یہ ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے. افغانستان سے ٹائم اور اسپیس دیکھیں، وقت اور زمان اور مکان میٹر کرتا ہے. آپ کا منہج فکس ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو فکسیشن آف منہج ہے نا، اس نے اتنا نقصان پہنچایا کہ ہماری جو تحریکات ہیں ان کو بلائنڈ
کر دیا بلائنڈ کر. جیسے وہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گھوڑے کے ساتھ لگاتے ہیں. جی ٹھیک. تو جب آپ کہہ دیا کہ بھائی یہ انقلاب ہی ہے، اب مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. کھوپے لگا دیا نا. ہاں، اب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. یہی مسئلہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے الیکٹورل پالیٹکس جب وہ اسی طرف فوکس کر دیا، اور جس سے نکلنا کچھ نہیں تھا. خیر ڈاکٹر صاحب کا صحیح انالیسس تھا کہ بھئی ایسے وقت کے ساتھ اب ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسی میتھڈالوجی کو آپ نے چوز کری ہے جو ایسی امپاسبلٹی ہے، اس سے ہونے نہیں تھا. لیکن باقی ساری ڈومینس، کیا الیکٹورل پالیٹکس کا میدان ہی آخری ایک میدان تھا؟ نہیں. بیوروکریسی کا میدان تھا، جوڈیشری کا میدان تھا. جی وہ جو ان کا کمیونزم کا تھا کہ آپ اپنے بندے اس میں کرو مفت. مطلب یہ ہے کہ یہ ہیومن ایکسپیرینس ہمیں سمجھنا چاہیے کمپلیکس ایکسپیرینس ہے. یہ لینئر ایکسپیرینس نہیں ہے. اس میں ملٹی پرونگ اپروچ چل سکتی ہے، لینئر اپروچ نہیں چل سکتی. اس کے مخالف ایک آیا تھا اہل النصرہ والا حزب التحریر، وہ بھی انہوں نے فکس کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں فوج کا جرنیل اچھا سا آ جائے. میں نے بڑے سوچ بڑی ڈسکشنز کے بعد یہ آپ کو ٹرم بتائیے فکسیشن. بالکل ٹھیک. انہوں نے فکس کر دیا، انہوں نے نصرہ پہ فکس کر دیا. سب نے اچھا نصرہ کرنی ہے، اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تبلیغی جماعت نے کہہ دیا کہ 10-15 لاکھ روپے بندے آ جائیں، وہ آ کے ہم بندوں پہ کام کریں گے، اور بس یہی راستہ ہے. اس حد تک فکسیشن ہے کہ آپ ان کے جا کے رائے بند مرکز میں آپ نماز پڑھیں تو لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہوتا مسجد. یعنی وہ 15,000 بندہ جو ہے اس کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ امام آگے کیا پڑھ رہا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سب جگہ میں، اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. فکس کر دیا گیا. آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے لوگوں کی زندگی. حالانکہ یہ میں نے بتایا نا کہ ہیومن ایکسپیرینس ایک ڈائنامک ایکسپیرینس ہے. اس میں زمان و مکان کی تبدیلی سے دم تبدیلیاں ہوتی ہیں. آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن جب آپ نے بالکل اب تنظیم اسلامی مرجھا کے رہ گئی، میری تنظیم ہے، میں آئی ایم دا پروڈکٹ آف تنظیم. مجھے فخر ہے، محبت والا رشتہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے ہر ایک. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا 2 لاکھ بندے وہ آ جائیں، تو ایسٹیمیٹ تھا. اس سے پہلے دعوت و تربیت تزکیہ کرنا ہے ہم نے. وہ جب نہ وہ آئے، نہ نومل تیل ہوگا نہ ردا نہ چاہے گی. بات یہ ہے کہ وہ تو ہوا نہیں، نہ ہونے والا ہے. اب اس کے علاوہ جو اتنے ڈومینس تھے کام کرنے کے، وہ سب ہم نے کس کے حوالے کر دیے؟ سیکولرز کے لیے، لیفٹسٹ کے لیے چھوڑ دیے. ہم وہ کیا نام ہے وہ جو خاتون فرت ہاشمی کی طرح ایک درس قرآن دینے والے اور مرنج لوگ، وہی گاڑیوں میں آنا، ایئر کنڈیشن گھروں میں رہنا، ایسے لوگ انقلاب تو نہیں لایا کرتے کبھی بھی. کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ اچھا پھر آپ نے جو کہ آپ کا لینئر تھنکنگ تھی تو آپ کی ہر چیز لینئر ہوگی. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو کیجویلٹی ہے، تربیتی نظام لینئر تھا. آپ آگے نا، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ ایک اسکالر ہیں، تھنکر ہیں، آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ صحافت ہے. آپ کے لیے بھی وہی تربیتی نظام ہے. ایک ریڈی والا، لٹرلی میں بتا رہا ہوں، میں اس میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا. اور دل پہ بڑی تکلیف ہے، یہ چرخے لگے ہوئے ہیں، مطلب زخم ہے ہمارے. ایک آگے ریڈی والا، اس کے لیے بھی وہی تربیتی نظام. بالکل ٹھیک. ایک پی ایچ ڈی آ گیا فلسفے میں، ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے، اس کے لیے وہی تربیتی نظام. اس کو بنا اور بگاڑ پڑھا رہے ہیں اور سلامتی کا راستہ پڑھا رہے ہیں. وہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یار خدا کے بندو؟ اتنی واسٹ ایکسپیرینس ہے، ہیومن ایکسپیرینس، کتنے بیک گراؤنڈس ہیں لوگوں کے. میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم اسلامی سے زیادہ جماعت اسلامی کے پاس جو لاٹ آئی نا، تنظیم اسلامی کے پاس تو اس کا اشرشی بھی نہیں آئی. بھی اب دیکھیں مولانا مودودی سے کون کون نکلا ہے، ڈاکٹر سعد نکلے ہیں، مولانا وحید الدین خان نکلے ہیں، جاوید غامدی نکلا ہے، کیا کتنے امین حسن نصرائی نکلے ہیں. یہ تو اصل تو شجر تو وہی تھا بہت بڑا. جماعت اسلامی کے پاس thousands and thousands of scholars, thinkers اور ہر واک سے متعلق. آخری خورشید صاحب پچھلے دنوں ایک جماعت کے ایک بڑے بزرگ بتا رہے تھے، کہتے ہیں اور بڑے دکھ سے یہ بات شیئر کر رہے تھے کہ ہم نے ایک ایسٹیمیٹ کیا کہ اس وقت پنڈی، اسلام آباد جو بڑے جو ان میں کتنے پی ایچ ڈی اسکالرس ہمارے ساتھ ہیں. آپ امیجن نہیں کریں گے نمبر. جب انہوں نے بتایا، میں نے کہا یار 4,000 to 5,000 پی ایچ ڈی اسکالر اس وقت جماعت کے ساتھ ہیں، ہر واک سے. اکانومی، سوشل سائنسز، پولیٹکس، مطلب آپ یو نیم اٹ. ان کو بٹھا دیتے ہیں مقصود بٹ صاحب کے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، اور یہ اگلی اسٹیٹمنٹ انہی کی ہے، کہتے ہیں کہ لیکن افسوس کہ ان میں سے ایک سے بھی کام نہیں لیا گیا. بالکل نہیں لیا گیا. اور ان کا کیا ہے؟ وہی وہ جو آپ نے بتایا نا، یہ وہی تربیت ہے، وہ جو ہے بناؤ بگاڑ، ایک ہی وہی سلامتی کا راستہ پڑھا دو، شہادت حق پڑھا دو، یہ کر دو، شیطان کی چالیں پہ درس دے دو. یہ تربیت گاہ
کیوں بند ہو گیا دماغ میں؟ وہی کہتا ہوں فکسیشن آف منہج کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہر چیز فکسڈ ہو گئی. آپ کا تربیتی نظام بھی فکسڈ ہو گیا, آپ کا جو دعوتی پروسیس بھی وہ بھی بس فکسڈ ہے ایک قسم کا. تو اس طریقے سے دنیا میں کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ نہیں مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ ہیں, مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں, مختلف ایکسپیرینسز. آپ کو چاہیے تھا کہ ایسا انوائرمنٹ بناتے, ہر بندے سے اس کی اسکل, اس کی انٹرسٹ کے مطابق کام لیتے تو انقلاب برپا ہو جاتا. اچھا, دوسری اہم چیز جو آپ کا چونکہ ریوائول آپ نے شروع کیا ہے, 2012 میں نے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی تھی, اور میرے سامنے سب سے بڑا سوال ایک تھا, علم ٹرسٹ. ایک سوال تھا وہ, بس ظاہر بات ہے, ایک تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ اب دنیا میں یہ جو ہے نا والنٹیرزم کی کوئی حیثیت نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. وہ جو بات تو اس میں شاید میں نے آپ سے کہی کہ جب تک سعد بن عبادہ کے گھر سے اصحاب صفا کا کھانا نہیں آئے گا, اصحاب صفا علم حاصل نہیں کریں گے. سمپل سی بات. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایسے لوگ ہیں جہاں. دوسری چیز, وہ ایک سوال تھا, ہم کہتے ہیں ویسٹ کا اکنامک سسٹم ہے, اب آپ کا کدھر ہے؟ ویسٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کا کدھر ہے؟ ویسٹ کا جناب اپنا کیا نام ہے پولیٹیکل سسٹم ہے, آپ کا کدھر ہے؟ صرف تقریریں. 600 سال سے پہلے لکھی گئی جو سود پہ کتاب ہے نا, وہ آج بھی لکھی ہوئی وہی کتابیں, وہی حدیثیں, وہی سب کچھ ہے. اسی لیے سود میں جب وہ سپریم کورٹ میں بحث ہوئی, خورشید صاحب وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی سود اب حرام ہو گیا, ہم سمجھ گئے, اب بناؤ متبادل کیا ہے. تو جواب 24 گھنٹے کی ان کی گفتگو جواب نہیں دے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول کے ساتھ, کیونکہ یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کل اگر اللہ کسی کو اس ملک میں موقع دیتا ہے تو اس کی کوئی تیاری نہیں. 5 سال حفصہ بل جو ہے نا, حسبہ بل جو ہے وہ گھماتے رہے, اور میں کہتا تھا گھمائیں گے آپ کو, کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہی نہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں اس معاملے کا؟ یہ بھی اگین جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ, اور یہ کیجویلٹی ہے اسی کی, فکسیشن اور مینج کی. کیونکہ مینج فکس کر دیا گیا نا کہ یار 2 لاکھ بندے ہوں گے, اس کے بعد کوئی بات کریں گے نا. سب سے بڑی بزنس کے اندر یہ ہے کہ سارے کے سارے حضرت عمر ہو جائیں گے, سر ہو جائیں گے 1 منٹ میں, وہ تو ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ کام ہم نے اگر آج ہم نے کہا نا کہ یار ماڈل کی طرح آپ نے جو کہا, یہ بنیادی نظریاتی ضرورت ہے. آج جب لے کے جاتے ہیں ایک دعوت لے کے جاتے ہیں کہ اسلام کا اپنا اکنامک سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, وہ یہی سوال کریں گے کہاں ہے اس کا ماڈل. اچھا, جب ہم پوچھا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے, وہ کہتے تھے کہ وقت نہیں آیا, ابھی تو وقت تربیت کا ہے, تزکیہ کا ہے, 2 لاکھ بنے تو پہلے لے کر آئیں آپ. سبحان اللہ. جماعت اسلامی صاحب کہیں گے ابھی تو الیکشن میں ہم جیتے نہیں, ہم پہلے ابھی سے کام شروع کر دیں. تو یہ بات ہم تو جب ریوائول کو ہم نے بنیاد بنائی تو ہم نے اولین جو ترجیحات میں یہ رکھا کہ یار یہ تو پہلی بنیادی ضرورت ہے. آپ جب معاشرے میں جا رہے ہیں تو پہلے ماڈلز تو آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اور جب ہم نے اس پہ کام تھوڑا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں امت مسلمہ میں اس پہ کام ہوا ہے ہیر اینڈ دیر, اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کچھ نہ کچھ ماڈل جو ہے انشاءاللہ یہ زیادہ نہیں 1-1.5 سال میں اس کو بنا سکتے ہیں. یعنی اتنا ایسا ماڈل جو پریزنٹیبل ہو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انڈیویجولس نے اتنا کام کیا ہوا, اتنا سود کے خلاف اتنے زیادہ کام ہوئے ہیں زبردست دنیا کے اندر, ابھی ہم ماڈلز بنے ہوئے ہیں, جس میں انشاءاللہ آپ کا بھی ہے کہ 24-25 کو ہم ایک انشاءاللہ کہ اسلامک فائنانس کے اوپر, تو ہم نے دیکھا کہ 6-7 ماڈل تو پاکستان کے اندر لوگوں نے ڈیولپ کیے. بات یہ ہے کہ ذرا بتا اس کی تعمیل نہیں ہو رہی, اس کی تعمیل ہوگی آہستہ آہستہ, اس میں پھر ایوولوشن آئے گی. لیکن کم سے کم آپ کے پاس ایسا ماڈل تو ہونا چاہیے جو پریزنٹیبل ہو. ان لوگوں کے پاس میں آپ کو ایک بڑی دعوے کی بات کر رہا ہوں اور افسوس سے کر رہا ہوں, یہ جتنے بھی آپ کی لیڈرشپ ہے, یہ جو اس وقت ماڈرن اکانومی یا فائنانس کے پرابلمز ہیں نا, وہ نہیں لسٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ناٹ ایون پوری بیوروکریسی بھی وہ تو پوری, میں تو اس کو رہا ہوں ایسے ہی جہالت کی. میں آپ کو مثال پیش کر سکتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے وعدہ کیا کہ $20 ارب میں انویسٹ کروں گا. انہوں نے کہا پروجیکٹ بنا کے لائیں, یہ چتھڑے بنا کے لے کے, تو ان کو یہ بھی نہیں آتا کہ پروجیکٹ کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے جو CSS کا سارا پروسیس ہے وہ کیا ہے, اس میں انگلش چیک کی جاتی ہے اور کچھ جنرل نالج چیک کیا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں, وہ صرف یہ ہے کہ اب ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ان کو جو نا ایکسپرٹس وہ سکھایا کرتے تھے, وہ آگے بولتے تھے. اب وہ سیکٹری جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اوکے آپ بتائیں, وہ پریزنٹیشن وہ ایکسپرٹ دیتا ہے, اس کو جو مرضی دیتا رہے. دنیا جہان میں جو بیوروکریسی ہے وہ اب اسکل بیسڈ ہے, ٹیکنیکل ہے. وہ جو ایکسپرٹس ہیں, اب فائنانس والا ایکسپرٹ ہوتا ہے فائنانس کا, اب جو ہے جو ٹیکنیکل کسی منسٹری میں لگا وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایک قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے کہ جو جس کا ایکسپرٹ ہے اس کو اس کام پہ نہیں لگانا.
پورے آپ مجھے بتائیے، ایک پاکستان کی، چلو باقی تو غلام نہیں کرتے سیاسی پارٹیاں، تو ایسے 10 سال وہاں باہر غلام گزار کے آتے ہیں، ایک کتاب نہیں پڑھتے. پاکستان کی کسی مذہبی پارٹی، جو سیاسی پارٹی، جماعت اسلامی لے لیں یا اس کو لے لیں، کوئی ایک ایسا میگزین ان کا ہے جو انٹرنیشنل ایونٹس پہ تبصرہ کرتا ہو جس کو آپ ریفر کر سکیں؟ شیر مردوں سے اکنامک ہوا، شیر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، ہائے رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا نہیں ہے کوئی ایک. اچھا ان کے آپ جو 1920 میں مولانا ترجمان القرآن شروع کیا تھا، اسی منہج کے اوپر 2 حدیثیں، 2 فلاں لکھ دیا، 1-2 آرٹیکلس آگے، زیادہ نہیں ریفر، نہ انگریزی کے اندر ان کا کوئی ترجمہ، نہ ریسرچ سینٹرز کہاں ہیں، تھنک ٹینکس کہاں ہیں؟ کچھ نہیں. تھنک ٹینک تو بنا ہی نہیں، کوئی پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ منہج فکس ہو گیا ہے اور ہم نے آڈٹ تو کرنا نہیں ہے اپنا، تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گزشتہ 25 سال جو مطلب 9/11 جس دن ہوا ہے، اس کے اگلے دن میں سول سروس میں تھا، تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے کالم لکھنا ہے، کیونکہ یہ میرے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صلاحیت ہے اس کی ذمہ داری، نوکری جاتی ہے جائے جو کچھ بھی لکھنا شروع کیا. اس وقت سے اس وقت تک پاکستان کے اوپر ایک آن سلاٹ ہے سیکولرزم اینڈ لبرلزم. ایک اسیسمنٹ جو ہے ٹریڈیشنل اسیسمنٹ کے مطابق انٹرنیشنل 20 سے 25 لاکھ ملحد ہیں پاکستان میں، جو پہلے شاید اکا دکا ہوتے تھے. ٹھیک، اس کے دوران ایک نسل پیدا ہوئی ہے کہ جس کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں کہ اسلام تھا کیا، ہے کیا، یہ وہ. اس ملک کے اندر کبھی مسلم ہیروز کے بارے میں کبھی گفتگو کرنے کی سوچا بھی نہیں تھا. آج پاکستان میں ہر یوٹیوبر جو ہے وہ محمد بن قاسم سے لے کے محمود غزنوی سے لے کے صلاح الدین ایوبی، جس کو چاہے گالی نکال کے اس کے امیج خراب کر کے چلتا اس کو کوئی پوچھتا نہیں. یہ جو اس کا مقابلہ اس مسئلے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ، اور جس کے اوپر ساری مذہبی پارٹیوں نے مجھے مخالفت کی ہے، کہ سیکولر لبرل جتنے بھی ہیں ایک شخص کو گالی دیتے ہیں، وہ ہے عمران خان. کیونکہ اس نے سلیو لیس لڑکی، ڈانس کرنے والی لڑکی کے منہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہلوا دیا، یا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ. یہ 2 لفظ کافی تھے. اس کے بعد میری آپ کی مذہبی پارٹیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جس بچے نے یہ کہا ہے اس کو میں پکڑ کے سکھاؤں کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے دشمن بن گئے اس سارے معاملے کے اندر. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب میں بہت سی خرابیاں ہوں گی، بہت سی کوتاہیاں ہوں گی. ایک نارمل روٹین کا پولیٹیشین ہے. لیکن ایک بات جو کہ عمران خان کو سمجھ میں آ گئی تھی، اور جو شاید جو اس کا ایک ویژن تھا، اور جو گلوبل مسلم ورلڈ کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، کیونکہ گلوبل مسلم ورلڈ میں بھی اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یار اگر نظریے پر ہم ابھی نہیں لے کے آ سکتے فی الحال، تو اپنی شناخت کے اوپر لے آؤ. اسلامک آئیڈینٹی، نجم الدین اربکان والی ان کی جو سوچ رہی ہے کہ ہماری جو سویلائزیشنل آئیڈینٹی ہے وہ بھی تو بڑی گہری ہے نا. ٹھیک ہے ابھی عمل پر ہم نہیں لے کے آ رہے، تو کم سے کم ہم اسی شناخت پر تو لے آئیں. اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ اردوغان نے کام کیا، اور آج وہاں پہ آپ کو ایک چینج نظر آ رہی ہے. لوگ واپس اسلام کی طرف جا رہے ہیں. نظریاتی ریوائول نہیں ہوا ابھی اس طریقے سے. نہیں، خلافت عثمانیہ کے روپ میں انہوں نے نظریاتی وہ دیکھیں، شناخت ہماری اتنی خوبصورت ہے نا کہ اس کے اندر نظریہ شامل ہے. جب شناخت آئے گی تو نظریہ آٹومیٹیکلی ریوائو ہوگا. تو عمران خان نے جو یہاں پر پھر یہ ارطغرل لے کے آیا، اب لوگوں نے اس پہ بڑا مذاق اڑایا. ارطغرل نے، آپ کو پتہ ہے، جی، پاکستان کی 25 سال کی ڈرامہ انڈسٹری تباہ کر کے رکھتی. کیا وجہ؟ ویورشپ ختم کر دی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں مسلمان چاہے کتنا گیا گزرا ہو جائے، جب اسے اپنی شناخت کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں، اس کے اندر ایک تقویت آتی ہے، اور اسے اپنی جو اوریجنس ہیں اس سے ایک انرجی ملتی ہے نا. تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈرامہ انڈسٹری تباہ ہو. پھر یہ عثمان ہے، یہ سارا جب آیا، اب یہ اس کے اوپر ہمارے سیکولرز اور لبرل تو بہت زیادہ. آپ مجھے ایک بھی سیکولر لبرل جو ہے وہ عمران خان کا حامی نظر نہیں آیا. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے مولوی بھی نظر نہیں. یہ عجیب تماشا ہے جی کہ نہ مولوی اس کے ساتھ ہے نہ سیکولر. تو ہمارے جو دینی جو قیادت تھی اس کو چاہیے تھا کہ اس کی کمیاں کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اس کراؤڈ کو تو کیچ کرتے اس کو. ہاں، اور جو کراؤڈ جو اس نے اتنا کریٹ کر دیا اس کو کیچ کرتے. اس سے اس وقت جو ہے وہ محاذرائی کریٹ کر لی، اور اس سے کیا ہوا کہ آپ سیکولر اور لبرلز کے ساتھ شامل ہو گئے. وجہ یہ نہیں ہے کہ جن سیٹوں پہ یہ الیکشن لڑتے تھے ان سیٹوں
شاید بنیاد پیٹی لڑائی تو ہو یہی سکتا ہے مسئلہ یہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی وہی ویژن لیس لیڈرشپ ہے. وہ دیکھا نہیں انہوں نے کہ اس وقت کیا چینج آ رہی ہے اور اس سے وہ کیپٹلائز کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا بائی دا وے سارا امت کا مسئلہ ہے. ہم ایک کام بڑا زبردست کر لیتے ہیں، لیکن اگین ہیومن ایکسپیرینس جو ہے وہ ملٹیپل لیئرز میں ایگزسٹ کرتا ہے. ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک کام ہوتا ہے نا، اسے دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پچھلے دنوں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ حماس نے کمال کر دیا، 7 اکتوبر میں دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. جو بھی زائنسٹ جو اس کا ایک روب تھا رجیم کا، اس کو توڑ دیا، آئرن ڈوم توڑ دیا، آئرن ڈوم توڑ دیا، سب کچھ توڑ دیا. انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا. اب امت نے کیا کیا؟ ڈاکٹر سامی یاریان کہتے ہیں کہ یار پوری امت نے کیا کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے جو اتنا زبردست ڈنٹ مارا ہے اس پہ باقی لوگ کیپٹلائز کرتے اس کے اوپر. اب دیکھیں پورے ویسٹ کے اندر جو مغرب کا جو بدعنواں چہرہ تھا وہ بے نقاب، اس کے سامنے چہرہ نقاب ہٹ گیا. اب ہمارے وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اس پہ کیپٹلائز کرتے، تحریکیں کھڑی کرتے اور ان کی فنڈنگ بند کرواتے. ہم نے ادھر کچھ بھی نہیں کیا. وہاں صرف ویسٹ کھڑا ہوا ہے، ہم تو نہیں کھڑے ہوئے. وہ کھڑے ہوئے ہم سے، ہم نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے میک ڈونلڈ بند کیا، انہوں نے کے ایف سی بند کیا، انہوں نے سب کچھ کیا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے نام ابھی پہ. آپ نے بات کی جو ہم کونسلاٹ میں ہیں اور بھارت کی طرف سے جو ہمارے اوپر ایک پوری طریقے سے نا مشرف کے زمانے سے وہ تو نہیں پیچھے ہٹے، وہ تو ہندوتوا پہ چل رہے. اب ہم نے تو ہمارے اس میں پاک فضائیہ نے کمال بلو مطلب. اچھا یہ آپ کو ایک دیکھیں، میں ایک دس از اے مومنٹ آف اپرچونیٹی جس کو کیچ کیا جائے. کیش کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت عرصے سے این ڈی یو میں جب میں کبھی کبھی لیکچر دینے جاتا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج نہیں ہے. یہ پاکستان کی قومیت کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، رسول پاک میں باہوں میں لے لیا ہوگا. اگر آج ترانہ بدل دیں کہ یا خان تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے اور ایوب خان نے باہوں، تو کوئی لڑنے نہیں جائے گا. ایک نظریاتی فوج ہے، آپ کا سیکولرس جو ہے آپ کو اس کا سسٹم تباہ و برباد کر دے گا. آپ کا جو اس طرح اور کیا پوری کی پوری وین ختم کر دی مشرف دور کے اندر ہوئی، اور وہ کشمیر کے سارے کا سارا. یہ جو اپرچونٹی ملی ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی. اور چائنا آپ کو کسی بھی طور پر آپ کو انفلوئنس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھلے آپ جمہوریت لاؤ تب ٹھیک ہے، امریت لاؤ تب ٹھیک ہے، اسلام لاؤ تب ٹھیک. یہاں پر نیشنل جو یونٹی ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اس کے اندر عمران خان کی جو صورتحال ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی لیڈرشپ آرمی کی اور اس کی ہارمنی جو ہے، کیونکہ جنگ 3 دن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن کے بعد تو سب خمار اتر جاتا ہے. ریڈی والے نے ریڈی لگانی ہوتی ہے، باقی نے باقی لگانی ہوتی ہے، اور وہ صورت ہے. یہ کتنی ضروری ہے؟ بہت. یعنی دیکھیں یہ ٹیکٹیکل لیئر ہوتی ہے نا، جو لڑائی ہوتی ہے ٹیکٹیکل سطح پہ ہوتی ہے، اس کے اوپر اسٹریٹجک اور گرینڈ اسٹریٹجک لیئرز ہوتی ہیں. جب آپ گرینڈ اسٹریٹجک لیئر پہ آپ بات کرتے ہیں تو یہ بات ہم نے بڑی اہم کی ہے کہ آپ یہاں کے فوجی کو کہو نا کہ یار جے پاکستان کے نام پہ توپ کا گولہ چلا، نہیں کرے گا. وہ اللہ اکبر ہی نکلے گا، اور اللہ اکبر ہی نکلتا رہا ہے، ابھی بھی اللہ اکبر ہی نکلے گا. شہید کی دیکھیں کوئی شہادت کا اعزاز اور کو دیتے ہی نہیں ہے سوائے اس کے. کوئی ٹھیک ہے، آپ جتنا مرضی آپ اوپر سے جو ہے انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں ایک قوم جو ہوتی ہے نا اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. آئیڈینٹی کا یہ مطلب ہی ہے. آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ ہمارے اس میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارا جو ہیریٹیج ہوتا ہے، اس میں نظریاتی جو ہے اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، وہ ہماری وجود سے علیحدہ آپ نہیں کر سکتے. اور جس نے بھی ایسا کیا وہ کمزوری کا مطلب وہ موجب بنا ہے. تو پاکستان کا تو جو 100 کچھ سے تو ہم ہندوؤں سے لڑتے آئے ہیں اسلام کے نام پہ، جھنڈا پرچم پہلے تو ہمیں شرم آتی تھی نا. پہلے ایک شرم تھی کہ یار دنیا ساری سیکولرائز ہو رہی ہے، لبرل ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی لبرل ہونا چاہیے. اب تو دنیا نے وہ بھی چھوڑ دیا. اب تو وہ زائنزم پہ کھڑے ہیں. جو مڈل ایسٹرن تھیٹر میں اتنی بڑی طاقت زائنزم پہ کھڑی ہے، یہاں پہ ہندوتوا پہ کھڑے ہیں. یہ اب تو آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. آپ کھل کے کہیں بھی ہم اسلام پہ کھڑے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ جو بات کیا کرتے تھے بڑی اچھی بات ہے
اسلام ہی پاکستان کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے. ہر ایک کو, سوشل ہر کوہیژن, ادارے کو. سوشل کوہیژن کی ایک ہی تو بنیاد ہے, وہ سینٹریپیٹل فورسز, پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورسز اور سینٹریفیوگل فورسز. سینٹریفیوگل فورسز ہوتی ہیں وہ فورسز جو توڑنے والی ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر سینٹریفیوگل فورسز تو بہت ساری ہیں, سینٹریپیٹل فورس تو ہے ہی ایک, اور ہو ہی نہیں سکتی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک پاپولرٹی ملی ہے, اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت جو ایک ڈیوائڈ ہے اس سے ہم آگے نہیں جا سکیں گے. آگے بڑے ہم نے مشکل مراحل دیکھنے ہیں. اب یہ وقت اب بہت رکنے والا نہیں ہے. ابھی چیز آگے بڑھے گی. ان کو جو ہم نے چرخہ لگایا وہ اس کا ڈیویٹ کریں گے. نہیں, وہ تو آپ دیکھیں دیکھیں جو رسول اللہ کے حدیث کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ ایک زمینی حملہ ضرور کریں گے, کیونکہ وہ جو مشہور حدیث ہے خراب السند من الہند بالکل, وہ تو آپ نے بہت اس پہ بات کی, وہ بڑی کتنی سچائی سے بھری ہوئی حدیث ہے کہ چین کو انڈیا انڈیا کو چین تباہ کرے گا, اور کمال کر دیا اس نے, برباد کر کے رکھ دیا. ہونا یہ چاہیے اس وقت کہ ریکنسیلیشن, اور اس میں جو ہے بیٹھیں, بہت تشہیر کریں اور ڈفرینسز کو ختم کر کے پاپولر لیڈرشپ اگر آتی ہے, اور ایک طرف اگر ہم دوبارہ سے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو ریوائیو کرتے ہیں تو یہ اسٹرینتھ کا باعث بنے گا. اور یہ اسٹرینتھ کی ہمیں اب ضرورت بھی ہے. اگر ہم یہ اسٹرینتھ نہیں حاصل کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم ہر فرنٹ پہ فائٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں وہ ہندوتوا پہ کھڑے ہیں, پوری قوم ہے, جیسا بھی ہے وہ قوم ہے ان کے ساتھ ہے, اور وہ پورے طریقے سے ایک نظریہ لے کے کھڑے ہیں. اب وہ ہر سطح پہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ ڈپلومیٹیکلی بھی محنت کرتے ہیں, وہ میڈیا کی سطح پہ محنت کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی سطح پہ محنت کرتے ہیں. ہمارا کیونکہ ڈس انٹیگریٹڈ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکٹیکل فتح تو حاصل ہوگا, لیکن ہم کوئی ڈپلومیٹک سطح پہ کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے تو بڑا وقت گزارا ہے وہاں پر, کیا ہماری ایفرٹس ہیں؟ کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. کتنے بڑے بڑے مواقع ہمارے پاس آئے ہیں, ہم نے کبھی وہاں پر وہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ محنت نہیں کی. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہم بہت کمزور ہیں. تو یہ ساری کی ساری اسٹرینتھ اسی وقت آئے گی جب نظریہ آپ کو نظریہ اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ وہ ایک پیج پر عوام سارے کے سارے آ جائیں گے, تو پھر ہی ہم اسٹرینتھ پکڑ سکتے ہیں. ورنہ پھر یہ ہے کہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں آئندہ کبھی تک حاضر ہوا وہاں پر تو آپ کے اس کے پروجیکٹس کے ساتھ ضرور انشاءاللہ. ناظرین, ہم نے گفتگو کی اب تک پاکستان کے اندر ان ناکام جہتوں کی, لیکن ہم نے خواب بھی دیکھا ہے اس دوران کہ کامیاب جہت کیسے ہو سکتی ہے, اور کامیاب جہت بنیادی طور پر اس ملک کے اندر سیاسی, عسکری اور باقی قوتوں کی ایک جگہ پر ہونا اور ایک نظریے کے ساتھ متفق ہونا ہوتا ہے. ورنہ ایک عام آدمی کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی, خواہ وہ ریڈی والا ہو, عام آدمیوں کو کیا بیتا اور کیا چلا گیا. اس کو سوچنے والے دماغ اور گفتگو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک نظریے پر متفق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا اتحاد نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.